ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات مالک اب و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آپ تو کئی لوگوں کے زبان سے میرے بارے میں سنے ہوں گے، بتایا لوگوں نے، اور جن الفاظ سے لوگوں نے مجھے ملقب کیا وہ الفاظ میرے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہے. کسی نے مولانا کہا تو کسی نے اور کچھ شیخ کہا. میں صرف الحمدللہ حافظ ہوں اور ابھی فی الحال جامعہ رحمانیہ قادی ولی میں زیر تعلیم. اور بے حد خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کے سامنے، بڑے ذی وقار علماء کرام کے سامنے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا گیا. اور دکھ اس بات کا ہے کہ اتنی دور سے بلا کر کے اور پھر اس کے بعد یہاں پر لاسٹ میں جب کوئی نہیں بچا پھر اس کے بعد مجھے موقع دیا جائے تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ مجھ سے پہلے جتنے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی باتیں کی، حق بیانی کی، نصیحتیں کی، ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین کرام، انسان کی زندگی محدود ہے. موت آئی، سب کچھ ختم. موت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب کہاں کس حال میں مرے گا. ہر آدمی کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلا جائے، بڑے سے بڑا سیکیورٹی لے لے، کسی محل کے اندر قید ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میرے بندو،
تم دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جاؤ، بڑے سے بڑا سیکیورٹی لے لو، کسی محل کے اندر قید ہو جاؤ، لیکن تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ ہر آدمی کو اس کائنات سے جانا ہے، اور اگر کسی کی ذات باقی بچے گی تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قرآن مقدس جب آپ کھولیں گے تو اللہ رب العالمین نے بار بار لوگوں کو یہ آگاہ کیا ہے کہ اے لوگوں، یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، اور جو زندگی ہمیشہ کے لیے ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ رحمان کی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سارے لوگ فنا ہو جائیں گے اگر کسی کی ذات باقی رہے گی، اور جو ہمیشہ رہے گا وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ نے بیان فرمایا کہ اے میرے بندو، دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو چغل خوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، ان کو ان کے گناہ کی کوئی سزا نہیں ملتی۔ ان کے گناہ کا سزا کب دیا جائے گا؟ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، جو حرام کے قریب نہیں جاتے، جو سود نہیں کھاتے، جو زنا نہیں کرتے، جو قتل نہیں کرتے، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ان کے نیکیوں کا اجر کب ملے گا، بدلہ کب دیا جائے گا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو سنو، کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آج دنیا کے اندر ہماری نظر میں کوئی بھی آدمی کامیاب ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، کھیت ہے، باغ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کل قیامت کے دن کامیاب آدمی وہی ہوگا جسے جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا، اے میرے بندو، جس دنیا کے چکر میں تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس تجارت کے چکر میں تم نماز سے دور ہو، جس دنیا کے چکر میں، دنیا کے کاموں کے چکر میں اللہ کے ذکر سے دور ہو، شریعت سے دور ہو، رسول کے کام کی نافرمانی کر رہے ہو، سنو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے باز ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے باز ہے، اور یہ جو لفظ اللہ نے بیان کیا یہ بڑا ریالٹی ہے۔ جس اللہ نے، جس خالق نے، جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو رچایا بسایا، وہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بے وفا ہے، تم سے وفا نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ نبی نے لوگوں کو دنیا سے بے رغبت ہونے کا اور آخرت کی فکر کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی۔ نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، جاننا چاہتے ہو دنیا کی حیثیت کیا ہے تو سنو، ایک سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالو اور اس سوئی کو نکالو، سوئی کے اندر جو چھوٹا سا قطرہ پانی آتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔
اور پورا سمندر آخرت کی زندگی، یہ دنیا کی حیثیت ہے میرے بھائی۔ اور جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی اس نبی کی سیرت پڑھیے تو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے کتنے بے رغبت تھے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر آپ کے جسم پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اس چٹائی کے نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر موجود ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیا کا سب سے عظیم انسان، امام کائنات، سرور کائنات ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کتنے عظیم تھے ہمارے نبی، کتنے عظیم تھے ہمارے نبی۔ سادگی والی زندگی دیکھیے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، وہ نرم نرم بستروں پر آرام کرتے ہیں، صوفوں پر آرام کرتے ہیں، گدوں پر آرام کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو امام کائنات ہیں، آپ تو ان سے بڑے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو آپ کے لیے گدا تیار کروا دیا جائے، صوفہ تیار کروا دیا جائے۔ تو نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا، اے کائنات کے لوگوں سنو، اے دنیا کے واسیوں سنو، میں اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ میری زندگی ایک مسافر کی طرح ہے، مسافر چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تھک گیا، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، پھر چلنے لگ گیا۔ یہی میری زندگی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ دنیا سے بے رغبتی دیکھیے، آخرت کی فکر دیکھیے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج سماج اور معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے، آج لوگ دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، آج دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے گردن کو اڑایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، آج دنیا کی محبت میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آج دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے مال پر، جائیداد پر ناحق قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ سنو، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ اس دنیا کے اندر اجنبی کی طرح زندگی گزارو، اس دنیا کے اندر پردیسی کی طرح زندگی گزارو۔ اے عبداللہ سنو، اس دنیا کو اپنا ٹارگٹ مت بناؤ، اپنا مشن مت بناؤ، اس دنیا کے اندر رہو لیکن تمہارا ٹارگٹ کیا ہو؟ آخرت کی زندگی ہو۔ عوابر سبیل، اور اے عبداللہ اس دنیا کے اندر مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے جو بات بیان کی، آپ نے فرمایا، اے لوگوں سنو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگوں جب شام کا سورج ڈوبتے ہوئے دیکھ لو تو صبح کے سورج نکلنے کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کا سورج نکلتے ہوئے دیکھ لو تو شام کے سورج ڈوبنے کا انتظار مت کرو۔ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن پھر بھی آج دنیا بس دنیا کی چاہت میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن کریم جب آپ کھولیں گے تو قرآن مقدس کی 28ویں پارے کے اندر سورۃ الحشر کی آیت میں اللہ نے بہت عجیب و غریب بات کہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے نبی کے ماننے والو، اے قرآن کے ماننے والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ۔ گھر کے اندر رہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، گھر کے باہر رہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، وہاں بھی اللہ سے ڈرو۔ جب اکیلے کمرے میں رہو اور تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو، اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اللہ سوال کر رہا ہے، اے ایمان والو، تم نے اپنے کل کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں کل سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ ایمان والوں سے سوال کر رہا ہے، اے ایمان والو، تم نے آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب ہر آدمی غور کرے، اپنی گریبان کے اندر جھانکے، زندگی کے اندر جو عمل کر رہا ہے اس کو دیکھے۔ ہمارا عمل، ہمارے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں؟ ہر آدمی غور کرے، سوچے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، سارے انسان اکٹھا ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا، اللہ رب العالمین محاسبہ کرے گا، ہمارے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک ایک منٹ کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ دن بھر میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ؟ دن بھر میں ہم اچھائیاں زیادہ کر رہے ہیں یا برائیاں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے اعمال کو ٹٹولا ہے میرے بھائی؟ نہیں، مجھے ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ وہم غافلون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جنہیں دنیا کا بہت علم ہے، ان کے پاس دنیا کے بارے میں بہت زیادہ نالج ہے، لیکن اگر آخرت کی بات آ جائے، آخرت کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی نالج نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ اپنے فن کے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ انگلی جو انگوٹھا ہوتا ہے، اس انگوٹھے پر سونا یا چاندی کے سکے کو رکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنا گرام ہے، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان کو دیکھا جائے تو ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی شعور نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ نالج ہے، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی نالج نہیں۔ آج یہی ہماری حالت ہے میرے بھائی۔ آج دنیا کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے، بہت زیادہ علم ہے، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوال کیا جائے، ہمارے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، کون کون سے سوال ہوں گے؟ کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور دنیا کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو نالج ہی نالج ہے، علم ہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرو اور اس دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کائنات کے اندر رہ کر کے اس زندگی کی تیاری کریں جو زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، یا تو آرام کی زندگی ہے یا تو تکلیفوں والی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جب صحابہ کرام کو ایمان کی دولت ملی، جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو وہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے، اور آخرت کی فکر اس طریقے سے ان کو کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے،
بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت مصعب شہید کر دیے گئے۔ بڑے پائے کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت مصعب کو شہید کر دیا گیا۔ ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے پتہ چل جایا کرتا تھا یہاں سے مصعب گیا ہوا ہے۔ کوئی لباس، کوئی چادر اپنے جسم پر پہن لیتے تھے، دوبارہ زندگی کے اندر اس لباس کو، اس چادر کو، اس کپڑے کو موقع نہ ملتا کہ مصعب کے جسم پر آ جائے۔ کوئی سامان گر جایا کرتا تھا، اس کو جھک کر اٹھاتے نہیں تھے، لیکن جب ایمان کی دولت ملی، شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد پتہ یہ چلا اتنے دولت والے آدمی، اتنے مالدار آدمی، ان کی مالیت میں صرف ایک چادر بچی ہے، ایک چادر صرف، اور اس چادر کی حالت یہ ہے کہ سر کو ڈھانکا جاتا تو پیر ننگے ہو جایا کرتے تھے، اور گھسیٹ کر پیروں کے پاس لایا جاتا تو سر ننگا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حالت تھی اس چادر کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیر کو ایسے گھاس سے ڈھانک کر کے دفن کر دو۔ یہ صحابہ کرام تھے، دنیا سے بے رغبتی دیکھی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوسرے ملک کے رہنے والے تھے، لیکن یہ مکہ کے اندر تجارت کرنے کے واسطے آئے تھے۔ تجارت کرتے کرتے ان کے پاس آمدنی بڑھ گئی، دولت بڑھ گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی مدینہ گئے ہیں تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی مدینہ جاؤں۔ اپنا ساز و سامان باندھا اور مکہ کے باہر نکل گئے۔ مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ صہیب مدینہ جا رہے ہیں، تو مکہ کے کچھ لوگ آئے اور ان کو روک کر کے کہا کہ اے صہیب، جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن دولت کو چھوڑ کر جاؤ۔ یہ مال و دولت تم نے ہمارے پاس رہ کر کے کمایا ہے، یہ مال و دولت ہماری ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دولت کو چھوڑ کر جاؤ۔ صہیب رومی نے اپنے ساری دولت کو ان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا جاؤ، لے جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اکیلے چل پڑے، گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے جب مقتدیوں کی طرف آپ نگاہیں کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ نیا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات، آپ نے فرمایا صہیب، اور اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ صہیب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے صہیب، یہ سودا جو تم نے کیا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت بہتر سودا ہے، تم نے بہت بہتر سودا کیا، پوری دولت کو لٹا دیا۔ کس لیے میرے بھائیوں؟ دین کی خاطر۔ ان کے زندگی کا مقصد تھا، ٹارگٹ تھا، مشن تھا، اور وہ مشن کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ یہ ٹارگٹ، یہ مشن ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم جئیں گے تو اللہ کے لیے، مریں گے تو اللہ کے لیے، جب تک زندگی ہے تب تک اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے لوگو، دنیا کے اندر زندگی گزارو تو اللہ کو راضی کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے
انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے 2 لاکھ ہو جائے، 1 کروڑ ہے 2 کروڑ ہو جائے، 1 دکان ہے 2 دکان ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا ظالم آدمی، بڑے سے بڑا گنہگار آدمی، بڑے سے بڑا خطا کار آدمی اللہ سے کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ آئے گا روح کو قبض کرنے کے لیے، تب انسان کہے گا اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا چانس دے دے۔ کس لیے موقع مانگے گا؟ اس لیے نہیں کہ دنیاوی کام چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ پورا کرنا ہے۔ اللہ سے کہے گا لعلی اعمل صالحا، اے اللہ دوسری زندگی دے دے، مہلت دے دے، چانس دے دے، اس لیے تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ اللہ جواب دے گا کلا، نہیں نہیں ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، تمہیں دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا، دوسرا چانس نہیں دیا جائے گا۔ انسان مر جائے گا، قبر کی زندگی گزارے گا قیامت کی صبح تک۔ آگے والی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، قیامت کا دن شروع ہوگا، حشر کے میدان میں اللہ کا ترازو ہوگا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ نے 2 آیتوں میں فیصلہ کر دیا، جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ تو کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ تو نقصان میں ہے، خسارے میں، اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے اندر انسان جائے گا، وہاں حالت کیا ہوگی؟ اللہ نے بیان فرمایا تلف وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، انسان کے جسم کا جو حصہ ٹارگٹ ہوگا، جس حصے کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا، جلایا جائے گا، انسان کے خوبصورت چہرے کو اور جسم کو اللہ رب العالمین جہنم کے آگ میں فرائی کر دے گا، الٹ پلٹ دے گا۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک کسائی مرغی کاٹنے کے بعد اس کو آگ جلانے کے بعد الٹتا پلٹتا ہے، فرائی کرتا ہے، کل قیامت کے دن انسان کے خوبصورت جسم کو اللہ رب العالمین جہنم کے آگ میں فرائی کر دے گا۔ پھر اس کے بعد انسان کہے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اے انسان بتا کیا تیرے پاس قرآن سنانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تیرے پاس جہنم کی وعیدیں سنانے والے نہیں تھے؟ عذاب کا تذکرہ کرنے والے نہیں آئے تھے؟ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتانے والے نہیں آئے تھے؟ قرآن و حدیث کے بارے میں بتانے والے نہیں آئے تھے؟ انسان کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ آئے تو تھے لیکن ہم گمراہ ہو گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ سے کہیں گے، اقرار کریں گے اے اللہ آئے تو تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، لیکن ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہم نے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ یہ جو کانفرنس ہے آج منعقد کیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ جو لوگ یہاں آئے اور آ کر کے قرآن و حدیث کی باتیں سنی، اگر وہ لوگ سن کر کے اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیں، ختم کر دیں، عمل نہ کریں، تو کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں اس کانفرنس میں؟ کیوں ایسے کانفرنس اور پروگرام اور جلسے منعقد کیے جاتے؟ اس لیے تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو۔ جو بیانات علماء کرام دیں کریں، ان بیانات پر ہم عمل کریں، لیکن نہیں ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑا دیا۔ ہمیں کوئی افسوس نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ جیسے زندگی کٹ رہی ہے کٹ جانے دو، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا
کہ جو باتیں فلاں گاؤں میں، فلاں جلسے میں، فلاں کانفرنس میں کی جا رہی تھی،